کی قسم کھا کر سامان بیچنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی قسم کے ذریعے سے کسی مسلمان کا حق مارا، اللہ نے اس کے لیے آگ واجب کر دی اور اس پر جنت حرام ٹھہرائی۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اگرچہ وہ معمولی سی چیز ہو، اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، چاہے وہ بیلوں کے درخت کی ایک شاخ ہو۔ باعث ہلاکت 7 چیزیں۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 ایسی چیزوں سے بچو جو ہلاک کرنے والی ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جادو کرنا، ایسی جان کو نائق مار ڈالنا جس کا مارنا اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دیا، سود کھانا اور یتیم کا مال کھانا، اور جنگ کے روز پیٹھ دکھا کر بھاگنا، اور بھولی بھالی پاک دامن مسلمان عورتوں پر تہمت لگانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کا شرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سیدنا علی کو حکم دیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی کے اونٹوں کو ذبح کرنے کی اور ان کے گوشت کو تقسیم کی نگرانی کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں اونٹوں کا گوشت کھالنے اور جولیں سب تقسیم کر دوں اور قصاب کو قربانی کے جانور میں سے کچھ اجزات نہ دوں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں تھیں اسے دے دی۔ وہ شخص اپنی قوم کے پاس گیا اور کہا، لوگو مسلمان ہو جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح چیزیں دے دیتے ہیں کہ آپ کو فاقے کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ تقدیر پر صبر کرو اور اگر مگر سے گریز کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کمزور ناتواں مومن سے زیادہ بہتر اور پسندیدہ ہے، اور ایک میں بھلائی ہے تم اس چیز کو کرو جو تمہیں فائدہ پہنچائے اور عاجز نہ بنو۔ اگر مغلوب ہو جاؤ تو کہو اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، جو اس نے چاہا کیا۔ اور لفظ اگر مگر سے گریز کرو، کیونکہ اگر مگر شیطان کے کام کا دروازہ کھولتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک دریا ہو جس میں سے وہ ہر روز 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا ہے اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اس کے بدن پر بالکل میل باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازوں کی مثال بھی ایسی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے سبب بندے کے سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ ایسے نہ کہو۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھا تھا کہ آپ کی سواری لڑکھڑا گئی تو اس شخص نے کہا، میرا گھر کھو شیطان کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مت کہو کہ شیطان کا میرا گھر کھو، کیونکہ جب تم یہ کہتے ہو تو شیطان اس پر پھولے نہیں سماتا یہاں تک کہ
بھول کر ایک گھر کی منزل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری قوت تسلیم کر لی، بلکہ کہو بسم اللہ، کیونکہ جب تم بسم اللہ کہتے ہو تو شیطان اتنا ذلیل ہو جاتا ہے کہ مکھی کے برابر چھوٹا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر ہی میں بیٹھ کر نماز پڑھی۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور نماز کے بعد فرمایا کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس لیے جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو اور جب سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، رمضان میں فجر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احتلام سے نہیں بلکہ اپنی ازواج کے ساتھ صحبت کرنے کی وجہ سے غسل کرتے اور روزہ رکھتے تھے۔ نہانے کا تعلق نماز کے ساتھ ہے، لہذا روزہ رکھنے والا پہلے سحری کھا لے اور بعد میں نہا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب بندہ صبح کو اٹھتے ہیں تو دو فرشتے آسمان سے نہ اترتے ہوں۔ ایک فرشتہ تو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے، اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ، ممسک اور بغیر کے مال کو تلف کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اور اس کے اجر و انعام کے شوق میں کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائیں اور اس وقت تک جنازے کے ساتھ رہیں جب تک کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے اور اس کے دفن سے فراغت ہو، تو وہ ثواب کے 2 قرات لے کر واپس ہوگا، جن میں سے ہر قرات گویا اعتبار کے برابر ہوگا۔ اور جو شخص صرف نماز جنازہ پڑھ کر واپس آ جائے، دفن ہونے تک ساتھ نہ رہے، تو وہ ثواب کا 1 قرات لے کر واپس ہوگا۔